ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جو نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورت بلند ہو جائے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہاں 2 رکعت میں حج و عمرے کا ثواب ہے. اللہ کرے یہ چاشت کے نوافل میں نصیب ہو جائیں. پھر فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. مغرب کے بعد اوابین کے فضائل کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جو مغرب کی 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. یہ نفلی عبادتوں کا ثواب ہے. اللہ عطا فرما دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. القول البدیع کتاب میں یہ بڑی پیاری حدیث پاک موجود ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دن سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑی خوشی کے آثار تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آج آپ کے چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں. اچھا یہ خوشی کیوں ہے؟ جبریل امین نے آ کر پیارے آقا کو جو خبر دی بظاہر اس میں نبی پاک کے لیے تو کوئی اس طرح دیکھا جائے تو کوئی انعام یا خوشخبری والا معاملہ نہیں ہے. یہ تو امتیوں کے لیے اعلان تھا. ہمارے کام اچھے ہو رہے ہیں کہ ایک درود پڑھیں گے تو 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے پیار کتنا ہے. خوشخبری نبی پاک کو دی گئی کہ آپ کی امتیوں کو یہ انعام دیا جائے گا ہر درود پڑھنے پر تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھتا ہے. نبی پاک ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ امتیوں کا بھلا ہو جائے امتی خوشحال ہو جائیں ان کے بگڑے کام بن جائیں تو نبی پاک راضی ہو جایا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. بھیک بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو جائے. اب ہمارا کام بن رہا ہے نبی پاک راضی ہو رہے ہیں. اچھا دوسری خوبصورت بات کہ یہ بظاہر ہم شاید ریئلائز نہیں کر پاتے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ انعام کتنا بڑا ہے. ہاں ہر درود پر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہونا یہ ان سے پوچھو تو سرکاری دفاتر میں نارملی کام کرتے ہیں. ایک گریڈ بڑھانے کے لیے ایک درجہ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اتنے سال نوکری کرنی پڑے گی اتنا ایکسپیرینس ہوگا فلاں کورس کریں گے فلاں ٹیسٹ پاس ہوگا پھر جناب آپ کا گریڈ بڑھتا ہے. بڑھتے 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 سنا 21 22 23 گریڈ کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں. مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا گریڈوں کا لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہے کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. رب عز و جل کی مہربانی دیکھو ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں ہر درود پر 10 گریڈ بڑھ رہے ہیں. پڑھی جاؤ نا درود پاک 100 درود 1000 درود ہیں زندگی پر ہزاروں درود پڑھ لے پتہ نہیں کتنے لاکھوں گریڈ بڑھ جائیں گے کتنے درجے بڑھ جائیں گے. مگر دنیا کا گریڈ بڑھ جائے اس کے لیے فائل لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں درخواست پہ سائن ہو جائے ایک گریڈ بڑھا دے صاحب جی. ہر درود تمہارے اور میرے 10 درجے بڑھا رہا ہے مگر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا یہ تو اس حدیث پاک کا ایک انعام ہے.
جو دوسرے دو انعام ہے نا وہ تو کمال ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال نامے تولے جائیں گے، یعنی اعمال تولے جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سورہ قارعہ میں رب نے فرمایا نا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور احادیث میں اس پوری بات کو مزید ایلوبریٹ، مزید سمجھایا گیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، کسی کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ پریشان ہو کر گھومے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب سے جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا ایک گناہ میرا لے لو، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا. ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی ایک دو نیکیاں کم پڑ جائیں گی. کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا، کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا. آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے، کیا کریں بھائی، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے. معاذ اللہ ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں. یاد رکھو ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے. اچھا اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ریئلسٹک کوسچن، کسی کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں. مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا، آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے. اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں. یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے. میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ. اب بندہ سوچے کہ مجھے کتنے درود پڑھنے چاہیے، اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، 60 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے، ہزاروں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے ہیں. There is a way, there is a solution. یہ زبردست طریقہ ہمیں بتا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود پاک پڑھتے جاؤ، تمہارے گناہ مٹائے جاتے رہیں گے، تمہاری نیکیاں بڑھائی جاتی رہیں گی. پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مسلمان مدینے گئے ہی تھے، دوسرے سال غزوہ بدر ہو گیا اور اس کے اگلے سال غزوہ احد ہو گیا. احد کے میدان میں ایکچولی جو مکے کے لوگ تھے وہ بدلہ لینے آئے تھے. بدر کے میدان میں وہ ہزیمت، وہ ناکامی، وہ ذلت اٹھانی پڑی تھی کہ بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے. اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے مدد کے لیے. اب ان کی یہ لوگ آگ، یہ سمجھے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے. بدلہ لینے کے لیے حملہ ہوا. غزوہ احد کا واقعہ تو بہت طویل ہے، مگر میں آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس غزوے میں شہید ہوئے. یوں تو کافی شہداء ہیں مگر ان سب کے امیر الشہداء، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات. اللہ اکبر، کیا عظیم ذات ہے. اللہ پاک تربت سید الشہداء پر
اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. نبی پاک کے چچا ہیں. یاد رہے میرے آقا کے دو ہی چچا جو تھے وہ ایمان لائے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ نبی پاک کے دوست بھی تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ میں صرف 2 یا 3 سال کا عمر کا ڈفرنس تھا. نبی پاک نے ثویبہ نامی جو لونڈی تھی جو دودھ پلاتی تھی ان کا دودھ پیا تھا, اور حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا. تو حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ دودھ شریک بھائی بھی تھے, رضائی بھائی بھی تھے. اچھا, آپ واقعی بڑے جلال والے, بڑے ہمت والے, بڑے حوصلے والے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے. آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے نا, یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے. اور اسلامی تاریخ میں 6 سن نبوی وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا, اور اس کے بعد جو سال گزرتے گئے اس کو سن نبوی کہتے ہیں. یعنی 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تھا. 6 سال, اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ ایمان لائے. اچھا, یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا. حضرت حمزہ جو ایمان لائے, وہ ایمان لانے کا جو وجہ بنی نا وہ بڑی پیاری ہے. نبی پاک سے محبت کیسی تھی کہ جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ابو جہل نے بڑی شدید گستاخی کی, معاذ اللہ, بڑا برا بھلا اور جو بےہودہ باتیں تھیں وہ اس نے کی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے, اپنے شکار کرنے چلے جاتے تھے آپ, تو آپ جب شکار کر کے آئے تو آپ کی بہن, حضرت حمزہ کی بہن بی بی صفیہ نے, اور ایک آپ کی ابن جدعان کی لونڈی تھی, انہوں نے بھی بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کتنی بدتمیزی کی ہے, کس قدر ان کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا, آپ بڑے جلال میں گئے ابو جہل کے پاس, اور پہلے تو اس کے سر پہ جا کر ہی کمان مار دی, اس کا سر ہی پھاڑ دیا. کہ بدبخت, تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ہے. تو اس نے کہا کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو؟ کہاں میں ان پر ایمان لے آیا ہوں, ایمان لائے نہیں تھے. مگر یہ واقعے کے بعد جیسے ہی اس نے کہا, آپ نے کہا میں بھی اس کے خدا پر ایمان لایا ہوں, اپنے بھتیجے کی نبوت پر ایمان لایا, اور آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اچھا, جب آپ ایمان لائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا عالم. اچھا, اب یہ 6 سال بعد حضرت حمزہ ایمان لائے, اور صرف حضرت حمزہ کے 3 دن کے بعد سبحان اللہ حضرت عمر بھی ایمان لے آئے. یعنی اسلامی تاریخ کا جو سنہرا سال کہا جاتا ہے, مسلمانوں کو جو طاقت ملی, جو ہمت ملی, وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سبحان اللہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک دعائیں فرمایا کرتے تھے. یہ دونوں کمال کی ہستیاں ہیں, لیڈرز, شیر ہیں. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بھی شیر خدا, حضرت عمر بھی شیر خدا. حضرت عمر تو گیم چینجر تھے نا, آپ نے تو بازی پلٹا دی. ایمان لاتے ہی نبی پاک سے کہتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تک تو اچھا, اب ایک اور بات پہلے سمجھیے کہ بچوں کے لیے بالخصوص, نوجوان ذرا غور سے سنیں. نبی پاک نے 6 سال تک اسلام کی دعوت دی ہے, اور 40 کا عدد پورا ہوتا ہے حضرت عمر کا ایمان لانے پر. 6 سال میں صرف 40 مسلمان. سمجھ رہے ہیں, دین کا کام آسان نہیں ہوتا, اور کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے. ہم ادھر تھوڑا سا نیکی کی دعوت, تھوڑی سی جناب انفرادی کوشش, تھوڑا سا کوئی ثواب کا کام شروع کریں, کوئی ساتھ نہ دے, بندہ کہے میں تو نہیں کرتا بھائی, بڑا مشکل ہے. بھائی شروع میں مشکلات آتی ہیں. نبی پاک کی 6 سال کی کوشش ہے. چلے 6 سال کو چھوڑیں, بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری میں. 13 سال مکی زندگی, 2 سال مدنی زندگی. 13 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ حساب آتا ہی نہیں ہے تب ماجر کیمپ والوں کو. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. بدر کے میدان میں کتنے مسلمان تھے؟ پتہ ہی نہیں, پتا کتنے تھے. 15 سال میں نبی پاک کی انفرادی کوشش, اللہ کے حبیب کوشش کر رہے ہیں. مسلمان کتنے ہو رہے ہیں؟ 313. ٹھیک ہے کچھ خواتین ہوں گی مدینے میں, لیکن 500-600 مسلمان نا. آپ سوچیں اسلام کتنی مشکل سے پھیلا ہے. تو یہ کاش ہمیں بات سمجھ آئے, اور ہم جب بھی دین کا کام کریں تو پھر اس میں دل بڑا رکھیں. مگر پھر مدد کیسی آتی ہے
کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے 10,000 صحابہ ہیں. کون سا سال ہے؟ 8 ہجری. اور جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوتا ہے تو 1 سال یا 2 سال کے عرصے میں معاملہ کہاں پہنچتا ہے کہ عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن نے یہ وعدہ فرمایا تھا جب فتح آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج ایمان لائیں گے، فوج در فوج اسلام میں آئیں گے. میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. جیسے فتح مکہ ہوتی ہے اب جناب ریلے کے ریلے فوج در فوج لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں. مگر وہ دن یاد رکھو جب دار ارقم میں چھپ کر مسلمان عبادت کر رہے ہیں اور حضرت عمر ایمان لاتے ہیں تو 40 کا عدد پورا ہوتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کعبے کا طواف اعلانیہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس وقت حال یہ تھا کہ مسلمان نماز پڑھتے تھے لوگ مارتے تھے، سجدہ کرتے تو مارتے، طواف کرتے تو مارتے، اذان دیتے تو مارتے. اے خوبصورت مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں، تم ہمیں سوچنا چاہیے کتنے مزے سے ہم آج مسجد میں بیٹھے ہیں، پنکھے لگے، جھومر لگے، قالین بچھے ہوئے ہیں. سوچو وہ دن جب نماز پڑھنے پر مار پڑتی تھی، وہ پھر بھی نماز پڑھتے تھے. آج مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر مسجد میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کہ آج ہمیں نماز پڑھنے پر مار نہیں پڑتی، اللہ کا نام لینے پر، کلمہ پڑھنے پر مارتا کوئی نہیں. اس زمانے میں مار پڑتی تھی، لہو لہان کیا جاتا تھا، مکے کی تپتی ریتوں پر لٹایا جاتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں حضور ہم کیوں چھپ کر عبادت کر رہے ہیں؟ اب کیا ہوا سنو. اچھا تھوڑا سا سینیریو سمجھیں گے تو اور مزہ آئے گا. اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی حاضری عطا فرمائے. جو گئے وہ جلدی سمجھ جائیں گے، ورنہ آپ تھوڑا سا اگر تصویروں میں دیکھا ہے، یہ دار ارقم جو تھا نا جہاں پر یہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، یہ صفا کی پہاڑی کے پاس تھا. تو صفا مروہ سے کعبہ شریف زیادہ دور نہیں ہے. اب تو خیر بڑی عمارت وغیرہ بن گئی، ورنہ پھر بھی 5-6 منٹ میکسیمم 7 منٹ کی واک ہوگی، ایسا ہی ہے. اب دار ارقم کا دروازہ کھلتا ہے اور کعبے کی طرف جانا ہے. کتابوں میں لکھا 2 صفیں باہر نکلتی ہیں مسلمانوں کی. ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں. ہائے ہائے کیسا منظر ہوگا. 40 صحابہ ہیں، نبی پاک تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ اور اس صفے بنا کر جا رہے ہیں. اور لیڈر کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر جب کعبے کے سامنے گئے نا، سارے کفاران قریش ہر بار مارتے تھے، اس بار پھر پلان کیا ہوگا آنے تو پھر مارتے ہیں، سب کھڑے تھے تیار. اے ہائے شیر خدا. حضرت عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، میرے سامنے آ جائے. کسی کی مجال نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے علل اعلان طواف کرنا شروع کر دیا، علل اعلان نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت عمر تو گیم چینجر تھے نا، انہوں نے معاملہ ہی پلٹا دیا. اور سبحان اللہ ایسا مسلمانوں کو عروج ملا. تو سبحان اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اسلام کو بڑی تقویت ملی. اور پھر حضرت حمزہ چونکہ نبی پاک کے چچا بھی ہیں، بڑا کلوز ریلیشن بھی ہے. اور سبحان اللہ غزوہ احد کے موقع پر ہی واز دا لیڈر آف دیٹ بیٹل. آپ اس غزوے کے لیڈر تھے اور بڑی جمع مردی کے ساتھ آپ نے جناب اس لڑائی میں حصہ لیا. مگر ایک بدبخت نے اس زمانے میں ایک آپ کے بارے میں پلان ہوا کہ آپ کو نیزہ مارنا ہے، آپ کو نیزہ مارا گیا، آپ شہید ہو گئے. پھر آپ کے جسم کے جو ہے وہ اعضاء بھی چبائے گئے. اللہ اکبر. اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا. نبی پاک بہت آنسو بہائے، نبی پاک بہت یوں سمجھیے غمزدہ ہوئے. نبی پاک کی مہربانیاں دیکھیں کہ جس نے نیزہ مارا تھا، اللہ کریم کی رحمت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف بھی فرمایا. وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے صحابی کا مرتبہ بھی پا لیا. ہاں، جس خاتون نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
जिगर चबाया था, आपके आजा काटे गए थे, जिसके कहने पर मेरे आका ने उन्हें भी मुआफ फरमा दिया। न सिर्फ मुआफ फरमाया बल्कि सहाबिया का दर्जा भी अता फरमा दिया। क्या बात है हमारे मजहब की, क्या बात है नबी पाक की मेहरबानियों की। इस वाक्य से भी ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। आप रिवायत करते हैं कि ये हदीस तिरमिजी शरीफ में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अग़बता औलियाई इंदी, बेशक मेरे नजदीक मेरे दोस्तों में ज्यादा काबिल रश्क दोस्त वो हैं जिनमें ये सिफात हों। आए हाय, नबी पाक क्या फरमा रहे हैं, मेरे दोस्तों में, आका अलैहिस्सलाम के दोस्तों में, और उसमें भी टॉप लेवल के ज्यादा काबिल रश्क कौन है। तो ये कैसे लोग होंगे भाई, जरा गौर से सुनिए कि जो नबी ये पाक का दोस्त बनना चाहे, हम तो गुलाम हैं, आका कबूल फरमा ले, गुलामी में तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, मगर आका इन लोगों को अपना दोस्त फरमा रहे हैं। फरमाया जो मोमिन हो, नंबर 2 खफीफुल हार, कम सामान वाला हो, नंबर 3 ज़ू हज़्ज़िम मिनस सलाह, कसरत से नमाज पढ़ने वाला हो, नंबर 4 अहसन इबादत रब्बी, अपने रब के अच्छे अंदाज से इबादत करने वाला हो, नंबर 5 व अताअहु फिस्सिर्री, तन्हाई में अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करने वाला हो, नंबर 6 व कान गामिदन फिन्नास ला युशारु इलैहि बिल असाबि, लोगों में छुपा हुआ हो, उसकी तरफ उंगलियों से इशारे न किए जाते हो, और नंबर 7 वकान रिस्कुहु कफाफन फसबर अला ज़ालिक, उसका रिस्क यानी उसकी जो आमदन है बकदरे किफायत हो और वो उस पर सब्र करता हो। ये 7 किस्म के लोग, ये 7 औसाफ हैं उस बंदे के, ये 7 कैटेगरी है उस बंदे की कि सुभान अल्लाह, आका फरमाते हैं कि ये मेरे सबसे ज्यादा काबिल रश्क दोस्त हैं, दोस्त में भी और करीब दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए, कुछ नेकियां ऐसे होती हैं जिसमें कहा जाता है ये नेकी कर ले तो जन्नत की बशारत है, कुछ नेकियां होती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कर ले तो जहन्नम से छुटकारा मिल जाता है। किसी के बारे में फरमाया कि ये काम कर ले तो पुलसिरात से आसानी से गुजर जाएगा, किसी काम के बारे में कहा जाता है कब्र के अजाब से बच जाएगा। अल्लाह अकबर, ये 7 औसाफ कैसे हैं कि जिसमें शामिल हो जाएं, आका फरमाते मेरा काबिल रश्क दोस्त है। हाय हाय, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं, तुम जिसे चाहो। जरा सोचिए, नबी पाक जिसे चाह ले उसका आलम क्या होगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक बात और याद रखें, उलमा फरमाते हैं जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना दोस्त बना ले, उसे अल्लाह पाक अपना वली बना लेता है। और जो वली बन जाए उसके बारे में कुरान में क्या फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोस्त की शान क्या है कि जो प्यारे आका का दोस्त वो अल्लाह का भी प्यारा है। जो अल्लाह का प्यारा होता है उसकी क्या शान होती है, हदीसों में आता है जो अल्लाह का वली हो अल्लाह पाक उसकी खुसूसी मदद फरमाता है। जो अल्लाह पाक का दोस्त हो अल्लाह पाक उसे गुनाहों से महफूज रखता है। जो अल्लाह पाक का दोस्त हो उसे दुनिया की मोहब्बत से बचाया जाता है। जो अल्लाह पाक का दोस्त हो रब्बे करीम उसकी चाहत को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक का वली जो मांगे वो अता किया जाता है। बाज़ औक़ात अकल अटक जाती है, ईमान के मामलात ये इश्क से होते हैं। अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना, मानते हैं अल्लाह एक है,
نبی پاک بظاہر ہم نے نہیں ان کا دور نہیں پایا، دیدار نہیں ہوا ہم میں سے بہت سو کو، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی سے سنا ہے، ہم ایمان لے آئے کہ جبریل امین بھی ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے جب اتنی باتیں بغیر دیکھے مان لی، بغیر دلیل کے مان لی، اب کدھر سے تمہارے دماغ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب لاجک بتائیے، اس کی وجہ بتائیے، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، میری آپ کی سمجھ کیا ہے؟ ہمارا کام ماننا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو بڑی گہری بات ہے کہ نبی پاک کا دوست وہ ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ تو شیطان کے واروں سے اگر بچنا ہے تو اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر رکھنی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی نا، فرمایا کہ عقل جو ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ خلیل اللہ، کتنی بڑی آگ تھی، آج چھوٹی سی آگ ہو، کوئی کہے ذرا ہاتھ ڈالو کہ پاگل ہو گئے، ہاتھ جل جائے گا، اتنی بڑی آگ تھی آپ کے سامنے کہ کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا، نو فلائنگ زون ہو گیا تھا وہ ایریا، اتنی بڑی آگ ہے، اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمر کتنی؟ 18-20 سال کا نوجوان، ابھی عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ عقل کیا کہہ رہی تھی؟ جاؤ گے تو جل جاؤ گے، سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاؤ گے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک ان کے گھر پر دعوت پر آئے، حضرت ابو عبید کے گھر پر، ٹھیک ہے، ان کے گھر دعوت تھی، بکری کا گوشت بنایا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ناولنی ذراعہا، مجھے اس کی دستی دو، اگلی ٹانگ کو، بکری کی جو دو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو دستی کہتے ہیں، اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ران کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو نبی پاک نے فرمایا مجھے اس کی دستی دو۔ پیارے آقا علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ کبھی کبھی آپ کوشش کیا کریں، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے، اور موقع ملے تو کبھی سنت کی نیت سے دستی کا گوشت تناول بھی کیا کریں۔ تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ نے دستی پیش کر دی۔ کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی ذراع، مجھے دوسری دستی دو، ایک اور دستی دو۔ حضرت ابو عبید نے دوسری دستی بھی پیش کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ناولنی ذراع، مجھے دستی دو۔ حضرت ابو عبید کہتے ہیں یا رسول اللہ، بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، وہ دونوں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں تم سے مانگتا جاتا تم مجھے بکری کی دستی دیتے رہتے، بکری کی دستیاں ختم نہ ہوتی۔ اب نبی پاک فرما رہے ہیں، اب ذرا غور کیجئے کیا تربیت کی ہے صحابی رسول کی۔ عقل کیا کہہ رہی ہے کہ 2 دستیاں ہیں، تیسری کدھر سے لاؤں؟ اور آقا فرما رہے ہیں یہاں عقل کا کام نہیں ہے، میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہونی تھی۔ یہ وہی نبی ہیں جناب، جب ان کی انگلیاں برتن میں جاتی ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے ایسے جاری ہوتے ہیں کہ 1500 صحابہ پانی پی لیتے ہیں، ان کے جانور پانی پی لیتے ہیں، ان کے برتن بھر جاتے ہیں، صحابہ وضو بھی کر لیتے ہیں۔ صحابی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی نکل کتنے جوش سے رہا تھا؟ کہتے اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ صحابہ ہوتے، میرے آقا کی انگلیوں سے ایسے فوارے جاری تھے کہ سب کے سب سیراب ہو جایا کرتے۔ میرے رضا کہتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ اللہ اکبر۔ مگر اس واقعے سے جہاں نبی پاک کا کمال پتا چل رہا ہے، وہاں تربیت بھی کیا ہو رہی ہے۔ عقل تمہاری کہہ رہی ہے 2 دستیاں ہیں، آنکھیں تمہاری کہہ رہی ہیں 2 دستیاں ہیں، نہیں، اپنے ایمان کی بنیاد اپنی عقل اور اپنی نگاہوں پر نہیں، میرے فرمان پر رکھو۔ جب نبی پاک فرما رہے ہیں تمہارا کام تھا دیتے جاتے دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔
میرے آقا نے پیسے دے کر نہیں کہا جاؤ کسی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا لو. میرے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا, حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی, دعا فرماتے ہیں. اللہ اکبر, وہ دعا کا کمال تو دیکھو کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. ان صحابہ میں عقل نہیں تھی, ان کے پاس لاجکیں نہیں تھی, یہ کیوں نہیں جاتے تھے کدھر ادھر؟ انہیں معلوم تھا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو یہ ہوتا ہے عقیدہ. کہ کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں, عقل کچھ اور کہتی تھی, صحابہ کا عمل کچھ اور ہوتا تھا. یہ بتاتے تھے کہ ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں, ہم نبی پاک پر ہماری آنکھیں بند ہیں. پیارے آقا سے عشق کیسا کریں گے کہ انہی کی رضا کو رب کی رضا مانیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ عقل مند کون ہے, ان سے بڑا عالم کون ہے, ان سے بڑا مفتی کون ہے؟ آپ خلیفہ اول ہیں, نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں. آپ کیا بھول گئے غار ثور کا واقعہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا. عقل کہتی ہے جان بچاؤ, جان بچانا فرض ہے. عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور سننا ہے واقعہ, مقام صحبہ ہے, نماز عصر جا رہی ہے. ارے مولا علی تو ایسے عالم ہیں, آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. مگر علی کا علم بتا رہا ہے کہ علم میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے بھی عشق سے ہونے چاہیے. عقل کہہ رہی ہے نماز تو فرض ہے, عصر کی نماز تو اور زیادہ اہمیت والی ہے, مگر عشق کہہ رہا ہے نماز جاتی ہے تو جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ سارے صحابہ بتا رہے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے, عاشق رسول مومن بنائے, اور ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا بنا دے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, مگر ظاہر بیان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو دوست ہے, اس کے جو سب سے رشک والے جو دوست ہیں, اس کے 7 اوصاف ہیں. پہلا مومن, دوسرا فرمایا کم مال و عیال والا ہو. نبی پاک کے دوست میں کیا فرمایا, خفیف الحال, کم سامان والا ہو. کیونکہ دنیا کا سامان زیادہ ہوگا نا, حرام کا ہوگا تو مار پڑے گی, اور حلال بھی ہوا تو حساب دینا پڑے گا. پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم, میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہاں, بس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے, ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. وہ کہتے نا پانی کے اوپر کشتی چلے تو کنارے پہ لگ جاتی ہے, پانی کے اندر کشتی چلی جائے تو ڈوب جایا کرتی ہے. لوگ دنیا میں غرق ہو گئے. دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں. جو آپ کی اور میری ضرورت کے لیے مل جائے اللہ کا شکر ہے, مگر ساری زندگی صرف دنیا نہیں. فرمایا کم سامان والا, کم جس کو کہیں کہ دنیا کے معاملات والا ہوگا, وہ نبی پاک کا دوست ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے. اب سوچے پہلے کے لوگ کیسے تھے. ایک بوڑھا شخص ملا, عبادت پہ مصروف تھا. آپ نے کہا بابا جی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا اپنا, آپ بغیر گھر کے رہتے ہیں. بابا جی نے پتہ کیا کہا, کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے نبیوں کی بھی میں نے خدمت کی ہے. مجھے بتایا گیا کہ میری عمر صرف 700 سال ہوگی. میں نے سوچا صرف 700 سال ہی دنیا میں رہنا, تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے, عبادت پہ زندگی گزارتے ہیں. 700 سال زندگی کا پتہ تھا انہیں, پھر بھی گھر نہیں بنایا. اور آج قبر میں پیر ہوتے بندہ کہتا ہے نیا گھر بنانا ہے. بعض اوقات دل ہی نہیں بھرتا ہے, حل من مزید, حل من مزید. اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائے, صرف اسی لیے نہیں آئے میں اور آپ ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں 60-70 سال رہنا ہے اور قبر میں قیامت تک رہنا ہے, پتہ نہیں کتنے 100 کتنے 1000 سال. تو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم وہاں کی تیاری کرنے میں لگ جائیں.
اے میری پیارے اسلامی بھائیو، آگے فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. ادھر تو فرض نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم فرض بھی پڑھیں، پھر سنتیں بھی پڑھیں، پھر نفل بھی پڑھیں، اشراق و چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اللہ کرے تو تہجد بھی پڑھیں. کیسے کیسے فضائل ہیں.